السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی کی جاتی ہے نبی پاک پر، اس وقت آقا علیہ السلام کلام کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا ذکر، آقا کی زبان کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان ہے، آقا کی جو حدیث ہے، آقا کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ بھی حدیث ہے، من وعن منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جس طرح اللہ کا قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جس طرح رب کا قرآن جبریل امین کے ذریعے آیا، اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے ذریعے آئی۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی کلام کرتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی تب منشا ہوتی ہے تب ہی کلام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کے پاس ایک کرن قبیلے کا اویس آئے گا، آپ ان سے دعا کروانا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 2.5 سال دور خلافت بھی گزر گیا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بھی 9 سال دور خلافت گزر گیا، 1 سال باقی رہ گیا، چونکہ سیدنا عمر نے 10 سال خلافت کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے کرتے مکہ کے مقام پر حج کے موقع پر چنانچہ سیدنا اویس کرنی کو تلاش کر ہی لیا، تو پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو جواب آیا کہ اویس کرنی میرا نام ہے، میں یمن کے علاقے سے رہنے والا ہوں، کرن قبیلے کا ہوں۔ تو ایک بات تو پوری ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اویس جو کرن قبیلے سے ہوگا، ایک بات تو پوری ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری بات جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ کے جسم پر برس کی بیماری تھی؟ تو فرمایا کہ ہاں، میرے جسم پر برس کی بیماری تھی، 1 سکے کے برابر برس کی بیماری باقی رہ گئی، اثر باقی رہ گیا، باقی ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کہی ہوئی بات بھی سچی ہو گئی۔ اور تیسری بات، کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میری والدہ زندہ ہے، بوڑھی ہے، نبینی ہے، اس لیے میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی حاصل نہ کر سکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہ کر سکا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی نہ بن سکا، اسی وجہ سے اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے دوستو کہ اے اویس، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب آپ کے پاس اویس کرنی آئے، جب آپ اویس کرنی کو تلاش کر لیں تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا، بخشش کی دعا کروانا۔ میرے دوستو، اتنا بڑا مقام، اتنا شرف اور اتنی سعادت، یہ ساری کی ساری کس لیے ہے؟ والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، والدہ کی سیوا کرنے کی وجہ سے، والدہ کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی وجہ سے، والدہ کے کپڑوں کا انتظام کرنے کی وجہ سے۔ میرے دوستو، اگر والدہ کی خدمت کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ رب العالمین انسان کو مرتبہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا کائنات میں ایک شرابی انسان جو ہے وہ امیر ہو سکتا ہے، اور چور امیر ہو سکتا ہے، بدکار امیر ہو سکتا ہے اس دنیا کائنات میں، اور اس دنیا کائنات میں چور، لچا، دفنگا، ڈاکو وہ امیر ہو سکتا ہے، لیکن جو
والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات لکھ کر رکھ لیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی بہت زیادہ عظمت بیان کی ہے، بڑا مقام بیان کیا ہے۔ اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حدیث میں ہمارے لیے دو سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہے، قیامت کی دیواروں تک سچی رہے گی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اویس کرنے آئے گا، چنانچہ آ گئے مکہ میں، حج کے مقام پر ملاقات ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے کئی سال بعد ملاقات ہوئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا، تو آ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو نشانیاں بیان کی تھیں وہ نشانیاں اویس کرنے میں نکلیں۔ تو اس لیے دوسرا سبق اس حدیث میں یہ ہے کہ اپنے والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ بہت زیادہ مقام عطا کرتا ہے، بہت زیادہ شان عطا کرتا ہے، بڑی شان و شوکت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔